من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وعملا تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، فاطر السماوات والارض ہے، بدیع السماوات والارض ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ نور ہے، اسی کے نور کے ساتھ یہ زمین و آسمان منور ہیں، مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، اے اللہ تو مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو عزتوں سے نواز دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اس کی بدعملی پر ذلتوں سے ہمکنار کر دے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ،
تیرے ہاتھوں میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ نسبحک ونقدسک ونحمدک ونشکرک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کے کلمات، سبحان اللہ العظیم کے کلمات اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری وحدانیت کی، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ نشہد اللہ الہ الا انت، لا الہ الا انت، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم تیری شان کبریائی اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں کہ تو بدیع السماوات والارض ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ تیرے نام تیری صفتوں میں تیرا کوئی شریک بھی نہیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ وخلیلہ وحبیبہ، صلاۃ و سلام، درود و سلام اللہ کی حمد کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اس آیت کے تحت واضح کر کے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء رسل انہوں نے جن کی امامت میں نماز کو ادا کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جن کی رسالت تمام جن و انس کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، جس کے بارے میں اعلان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جو ہمارے ہادی ہیں، سلامتی ہو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر، آل رسول پہ سلامتی ہو، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات پر، قیامت تک آنے والے متبعین کتاب و سنت پر۔ قابل احترام دوستو اور عزیزو، مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ آنے والے ہفتے میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس کی لیلۃ القدر، اس کی شان، اس کا مرتبہ امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت سلسلت مردت الشیاطین، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش قسم کے شیاطین کو، جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابندِ سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور ایک نورانی ماحول اس دنیا پر اللہ کی طرف سے قائم ہو جاتا ہے، اور یہ ندا دی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی، اے اللہ کی مغفرت کو، بخشش کو تلاش کرنے والے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والے، اقبل، آگے بڑھو، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ مبارک مہینہ، تھوڑی سی اور کم کر دو، سٹی کر دو، یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، آ رہا ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کر لو، اقبل، آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، وَيَا بَاقِيَ الشَّرِّ، اور اے شر کے متلاشی، رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ چلنے والے، اس کو یہ ندا دی جاتی ہے کہ تو باز آ جا، تو اپنے غلط عمل کو چھوڑ دے، چاہے وہ کسی کا شرک کا عمل ہو، چاہے وہ کسی کا بدعت کا عمل ہو، چاہے وہ کسی کا کبیرہ گناہ کا عمل ہو، چاہے حقوق اللہ میں حق تلفی ہو، چاہے حقوق العباد میں حق تلفی ہو، کسی بندے کا، کسی رشتہ دار کا، کسی ہمسائے کا، کسی شریک کا حق مارا ہے، اس پہ زیادتی کی ہے، فرمایا کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنے شر سے باز بھی آ جا اور اپنے رب سے معافی مانگ لے، تاکہ تیرا رب تجھ سے درگزر کر دے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہ تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے، نہ مال فائدہ دے گا، بیٹا مال وہی فائدہ دے گا کہ جس کا بندے نے حق ادا کیا ہے، جس اولاد کی بندے نے تربیت بھی کی ہے، ورنہ عام اصول یہ ہے کہ نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کے جو صحیح سالم اپنا پاک پاکیزہ دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس شخص کو تو نفع ہوگا، ورنہ وہاں پر مال، بیٹے، اولاد، فرمایا کہ اس کی کوئی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ کیا اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ ایک بندہ حرام کمائی کرتا ہے، چاہے وہ کرپشن کرے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ جو کرے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ نہ اس پر موت ہوتی ہے، نہ اس پہ زندگی ہوتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کہاں گئی وہ ساری زندگی کی لالچ؟ کہاں گیا وہ طمع؟ کہاں گئی وہ جوانی؟ کہاں گئے وہ مال و متاع؟ سارے کے سارے کچھ کام نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بس اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصی انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا اللہ کا ذکر، ایک رات کا آپ کا
قرآن مجید کا تلاوت کرنا، اس ایک رات میں کوئی صدقہ کرنا، نیکی کا کوئی کام کرنا، فرمایا اللہ نے اس کو اپنے کلام کی وجہ سے یہ مقام اس رات کو دے دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ، 1000 شہر۔ ہمارے ماحول میں کئی راتیں ایسی بنا لی جاتی ہیں کہ شریعت کی طرف سے اس پہ رہنمائی نہیں ہوتی، لوگ راتوں کو ساری ساری رات جاگتے ہیں یا اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں جبکہ وہ روزہ مسنون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، روزہ اچھی عبادت ہے، عبادت کرنا بھی اچھی عبادت ہے، لیکن مسنون طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ رات کو سونے کا بھی حکم دیا گیا، عبادت کا بھی حکم دیا گیا، تہجد کا بھی کہا گیا، مگر یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، دن کو اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن یہ رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہو یا آخری جو عشرہ ہے اس کی 10 راتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آخری 10 دن شروع ہوتے تھے، احیا لیلہ، آپ ساری رات کو بیدار رہتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے، وشد میسرہ، اپنی چادر مبارک کس لیتے، مانا یہ کہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے کہ یہ شخص یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ بھی نہیں جائے گا، اس کو آزادی مل گئی، اس کو آزادی مل گئی۔ اور یہ رمضان المبارک کی ہر رات کو ہوتا ہے کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو سارا سال اپنے آپ کو تیار کیا کرے کہ کب وہ مبارک مہینہ آتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ بھی اسی طرح انتظار کیا کرتے تھے۔ نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع نہیں ہوا مگر اس کی تڑپ ہے کہ کب رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کب ذو الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں، کب ہفتے کے بعد 6 دنوں بعد جمعہ کا مبارک دن آ رہا ہے، کب ہفتے کے دنوں میں سوموار آ رہی ہے، جمعرات کا دن آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جمعہ، اس کے بعد سوموار، جمعرات، یہ 3 دن ہفتے کے دنوں میں بڑے ہی معزز دن ہیں، اور ان میں پھر سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعے کا دن۔ اور جب نیکی کر لیتے، عبادت کر لیتے، مہینہ گزار لیتے، اس کے بعد پھر 6 مہینے دعا ہوتی رہتی، دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے، کہ کہیں ہم ریاکاری کا شکار نہ ہو جائیں، دکھاوا کا شکار نہ ہو جائیں، کہ ریاکاری سے، شرک سے بھی باتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ریاکاری اور دکھاوے سے بھی باتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو
تیار کرے اس رمضان کے لیے۔ ایک دو دن بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں بطور استقبال کے، وہ روزہ آپ نے اس سے منع کر دیا، لا تتقدموا بصوم یوم او یومین، ایک دن کا روزہ ہو یا 2 دن کے روزے ہوں، فرمایا کہ رمضان سے پہلے اس کے استقبال کے لیے روزہ نہ رکھو۔ ویسے شعبان کے مہینے میں پیارے پیغمبر بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، کوئی بندہ 15 رکھ لیتا ہے، کوئی 20 رکھ لیتا ہے، کوئی 10 رکھ لیتا ہے، وہ رکھیں، لیکن 1-2 دن پہلے بطور استقبال کے نہیں رکھنے۔ ہاں جس بندے کی ایک روٹین ہے کہ اگر منگل کو پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ چاند کے اعتبار سے ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو ایک بندے کی روٹین ہے وہ سوموار کے دن نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اب وہ بندہ سوموار کو رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، وہ تو ہر سوموار کو رکھتا ہے، اس نے بطور استقبال نہیں رکھا، اس نے اپنی عادت پہ، اپنے ایک طریقے پر اس نے عمل کیا ہے کہ وہ ہر سوموار کو رکھتا ہے، تو اس سوموار کو اس نے رکھ لیا۔ لیکن بالفرض اگر نہ بھی رکھا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تب بھی درست ہے، لیکن اگر ایسا بندہ رکھ بھی لے تب بھی درست ہے۔ اسی طرح پھر رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ کتبہ فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے۔ رمضان کا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض تھا، ان پر بھی اللہ نے فرض قرار دیا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیوں کیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف وہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت، تمہاری وفات وہ اسلام پہ آنی چاہیے۔ روزے کے حوالے سے بڑی کوتاہی ہمارے ماحول میں کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں کہ فرضی روزے کو چھوٹا موٹا عذر دے کر فرضی روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ لڑکا ہے بالغ ہو گیا ہے، لڑکی ہے بالغ ہو گئی ہے، بڑے ہو گئے ہیں، ان پہ روزہ فرض ہے۔ اور کوئی بہانہ نہیں کہ بچی ہماری یہ ابھی چھوٹی ہے، بیٹا ہمارا یہ چھوٹا ہے، کوئی بہانہ نہیں، جو سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان پہ روزہ فرض ہے۔ اس سے پہلے بطور تربیت کے ان کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بچیاں وہ رکھتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں، بڑے بچے بچیاں بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن کتنے ہوں گے کہ جن کی تربیت نہیں کی جاتی، جن کو روزہ بھی نہیں رکھوایا جاتا، جن کی عادت بھی نہیں بنائی جاتی، اس کے بعد وہ بڑے بھی ہو گئے، بالغ بھی ہو گئے، بعد میں جتنا ان کو کہا جاتا ہے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب وقت تھا ان کی تربیت کا ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے اس میں کوتاہی کی۔ اور یہ پھر حق ہے والدین کا، والدہ کا، والد کا، کہ والد اپنے بیٹے کو سنبھالے، والدہ اپنی بیٹی کو سنبھالے۔
ان کے معمولات بھی دیکھیں، اور جب وقت ہے ان کی تربیت کا کہ جب وہ بات کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، تب ان کی تربیت کی جائے، مگر افسوس کہ وہ وقت ہم گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بات ہی نہیں مانتے، جتنا ان کو کہا جائے بات ہی تسلیم نہیں کرتے۔ پچھلے رمضان کی اگر کسی پر قضا تھی تو اس کا مسئلہ یہی تھا کہ اسی شعبان میں اگر نہیں ادا کیے، کیونکہ اگر روزے قضا ہیں، کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی خاتون کے، کسی بندے کے سفر ہونے کی وجہ سے قضا ہے، مسافر ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، شریعت اجازت دیتی ہے چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں رکھ لیں۔ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، قضا ہے، سب سے بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوال میں ہی قضا دے دینی چاہیے، رمضان کے بعد۔ ہاں اگر نہیں دے سکا تو شعبان کے اندر پھر لازمی ہے کہ اس رمضان سے پہلے پہلے اس کی قضا دی جائے۔ اور انتہائی بڑا شخص ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، قضا ہی نہیں دے سکتا، وہ پھر فدیہ دے۔ فدیۃ طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا، اور ایک وقت کا کھانا ہے، 2 وقت کا نہیں ہے۔ کوئی ویسے بطور احسان کے کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہے، غریب بندے کو 2 ٹائم کھانا دے دیتا ہے، سحری کا افطاری کا، وہ کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے ایک مسکین کا کھانا ہے، اور یہ ایک وقت کا کھانا ہے۔ لیکن وہی دے گا کہ جو بالکل مجبور ہے۔ اگرچہ کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بس اس سے روزہ ختم، کیونکہ اب یہ رکھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، بعد میں قضا بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ فدیہ دے، اور اکثر اس ٹائم جو فتویٰ چل رہا ہے اسی فدیہ کا چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو فدیہ دینا چاہیے۔ تو روزے کا جو معاملہ ہے بہت حساس ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اب روزے میں بعض لوگ سحری کھاتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2-3 بجے سحری کھاتے ہیں، اور روزے کی نیت ہوتی ہے سحری اس وقت کھانا کھا کے پھر وہ سو جاتے ہیں، اور بعض اوقات فجر کی نماز بھی ان کی رہ جاتی ہے۔ سحری کا معنی 2 بجے کھانا نہیں ہے، سحری کا مطلب ہے صبح صادق کی جو اذان ہوتی ہے جس کے بعد نماز فجر ہوتی ہے، اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے آپ کا، وہ سحر کا وقت ہے۔ اور اگر کوئی آرام سے کھاتا ہے، دیر لگاتا ہے، چلو 1 گھنٹہ لگا لے، 1 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس۔ اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تساحروا، کہ سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، بے شک جو سحری ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے 1-2 بجے کھانا کھایا ان کو یہ برکت بھی نہ ملی، جنہوں نے سحری نہیں کی وہ بھی اس برکت سے محروم ہو گئے، جس کو ہم لنگڑی روزہ کہتے ہیں کہ نیت تو تھی مگر اٹھ نہیں سکا، اب اس نے روزہ تو رکھ لیا، چلو روزہ تو اس کا ہو گیا، لیکن سحری کی جو برکت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا۔ فرمایا کہ تساحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر روزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے حکم پر بندہ حلال چیز کو ترک کر دیتا ہے، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، میاں بیوی کے تعلقات حلال ہیں، مگر اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ اب تمہارے اوپر حرام ہے۔
روزہ ایک تربیت ہے. سچا مسلمان اس کی یہ علامت ہے. روزہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ جب حلال چیز کے بھی قریب نہیں جا رہا، اس سے یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں حرام کے قریب نہ جانا، حرام کا ارتکاب نہ کرنا، حلال کا جائز کا ارتکاب کرنا، حرام کا ارتکاب نہ کرنا. پھر روزہ فقط کھانا پینا چھوڑ دینا اس کا نام نہیں ہے، صرف شہوت کو چھوڑ دینا اس کا نام روزہ نہیں ہے. فقط پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی حکمت اور فلسفہ بھی بیان کیا اپنے اس فرمان میں، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹی بات کو، جو بندہ برے کاموں کو ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، منہ سے گالیاں نکال رہا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. ایسا کھانا پینا چھوڑنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے. روزہ اس بات کا نام ہے. اور یہ ایک مہینے کی ایک مسلمان معاشرے کو، علاقے کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اس میں آپ اپنی پوری محنت کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کا دور کرنے کی، قرآن مجید کو نماز تراویح میں سننے کی، اور مسنون رکعات وتر سمیت 11 رکعتیں، جن کا بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی اقرار کیا اپنی کتب میں کہ مسنون یہی رکعتیں. نفلی عبادت ہے. سعودی عرب کے علماء دیگر کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ پڑھنا چاہے یا کسی نے کم پڑھ لی، 11 نہیں پڑھی، 7 پڑھ لی بالفرض، تراویح نہیں پڑھ سکا، بعد میں اٹھا تو اس نے 7 پڑھ لی، تو ان علماء کا یہ فتویٰ ہے کم زیادہ کفایت کر جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں علماء ہمارے کہ کیونکہ سنت نہیں ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھیں، لیکن مسنون جو رکعات ہیں اس بارے میں جو جید علماء ہیں چاہے کسی بھی مسئلہ کے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 11 رکعات ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 راتوں کو آپ نے انہیں پڑھا ہے، پیچھے صحابہ کرام جماعت بناتے گئے ہیں، اور آپ نے وہی پڑھی ہے. آپ نے اس کے علاوہ پھر نماز نہیں پڑھی، کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے تہجد علیحدہ ہے، تراویح علیحدہ ہے. تراویح کا نام بعد میں آیا. لفظ تہجد، قیام اللیل یہی نام تھا پیارے پیغمبر کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں نام رکھ دیا گیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت پڑھ کے وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، آرام کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد مزید رکعتیں پڑھتے تھے. اس لیے اس کو اصطلاح میں اس کو تراویح کہا گیا. لفظ تراویح مشہور ہے اور ہم سب استعمال کرتے ہیں، ہر مسلک والا لفظ تراویح استعمال کرتا ہے. یہ نام جو ہے نا بولتے ہیں ہم. جبکہ آپ احادیث میں دیکھیں گے تو آپ کو قیام اللیل ملے گا، رات کا قیام. آپ کو لفظ تہجد ملے گا قرآن مجید میں بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت میں، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دو نوجوان مسلمان ہوئے پیارے پیغمبر کے دور میں، ایک شہید ہو گیا، شہادت مل گئی اس کو، دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا۔ تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد والا تھا، جو زندہ رہا، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس شہید سے بھی بڑھا دیا ہے۔ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مقام ہے۔ تو اس نے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خواب بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں۔ وہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، اسے شہادت مل گئی، اسے نہیں ملی، مگر اللہ نے اس کو رمضان کا مبارک مہینہ دے دیا، تو اللہ نے اس کو یہ درجہ عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ مبارک مہینہ، اس کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے۔ اپنی اولاد کی بھی فکر کیجئے، اپنے سابقہ چھوڑے ہوئے روزوں کی بھی فکر کیجئے۔ کسی کے 10 سال کے چھوٹے ہوئے ہیں، 20 سال کے چھوٹے ہوئے ہیں، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب نہیں چھوڑنے، اور جتنا ہو سکتا ہے فدیہ اور کفارہ دے دے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ 20 سال کے روزے رکھنے، اب ایک بندے کو کہا جائے تو رکھنا شروع کر، تو یہ مشقت ہو جائے گی۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز اگر قضا ہو جائے، کسی کی قضا ہے تو قضا عمری دے، ایک نماز کے بعد ساتھ دوسری نماز پڑھے، زور پڑھی ہے ایک زور اور پڑھے، پڑھتا رہے۔ اسی طرح پھر ان کا یہ بھی فتویٰ ہوگا کہ پھر آپ یہ روزے رکھنا شروع کر دیں، لیکن کتنے رکھے؟ اس میں اکثر محقق علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحہ کرو۔ قریب کے روزے ہیں، قریب کی نمازیں ہیں، ان کی بندہ قضا بھی کرتا ہے، کوئی 1 سال کے روزے ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے، 10 دن کی نماز ہے، 2 دن کی نماز ہے، 1 وقت کی نماز ہے، لیکن اب ساری زندگی کی نماز ہے، اللہ معاف کرے۔ اس میں یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں، اللہ سے آگے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرا یہ غلط عمل تھا، مجھے معاف کر دے، اور اب میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں زکوٰۃ نہیں چھوڑوں۔ اور 2-4 منٹ زکوٰۃ کے بارے میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے پاکستان میں، ہمارے اس ملک میں جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، جتنا بھی ہے، وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا رمضان سے چند دن پہلے نکال لیتے ہیں، یا کئی آخری عشرے میں نکالتے ہیں، یعنی دل کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالیں۔ لازمی تو نہیں ہے، لیکن عام جو ایک روٹین ہے وہ بنی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان میں یا انڈیا میں یا دیگر ملکوں میں، جو اس طرف کے ملک ہیں، یا آپ کہیں عرب کے ممالک بھی ہے، وہاں پر اپنا رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین اگر ہے تو عشر فرض ہے، جیسے ابھی آپ گندم اٹھائیں گے، وہ علیحدہ معاملہ ہے زمین کا۔ زکوٰۃ آپ کی جو نقدی ہے، کاروبار ہے، آپ کا سامان تجارت ہے، گھر میں بیوی کا زیور ہے، زیور کے بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہوا،
لیکن اکثر علماء کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 7.5 تولے سے زیور 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ چاندی اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے، 50 2 اور آگے نصف 52 52.5 تولے اس کا نصاب ہے۔ آج کل خیر چاندی نہیں ہوتی، لیکن بعض کا گھروں میں لوگ رکھتے ہیں یا محفوظ رکھتے ہیں، سونا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اب ہمارے پاس روپیہ آ گیا ہے، پیسہ نوٹ ہے، ہمارے پاس روپیہ ہے، اسی پیسے سے ہم نے اپنا سامان لے لیا۔ ایک بندے نے موبائل کی دکان کھول لی، 10 لاکھ روپیہ اس نے موبائل کی دکان میں ڈالا ہے، اب وہی جو پیسہ تھا وہ موبائل میں کنورٹ ہو گیا، اب سال گزرا، جو وہ کھایا اس نے، جو اب اس نے اپنی اولاد کو کھلایا، سال بعد وہ اب اپنے ان موبائلوں کا حساب کرے کہ میری دکان میں کتنے موبائل پڑے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، میرے شو روم پہ کتنی گاڑیاں ہیں جو میری ملکیت ہیں، ان کی کیا قیمت ہے۔ ایک گاڑی ہے جو بندہ کرائے پہ چلاتا ہے، اس کا علیحدہ سسٹم ہے کہ پھر اس کی آمد پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک آپ نے مکان بنا لیا اپنے پلاٹ پر، آپ نے کرائے پہ دے دیا، پھر آمد پر زکوٰۃ ہے۔ ایک پلاٹ آپ نے 50 لاکھ کا لے کے رکھ لیا ہے، وہی پیسے، چاہے وہ پیسہ سونا ہوتا، چاہے وہ سونے یا چاندی کی جگہ پر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے 50 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے، ابھی تک آپ نے اس کی تعمیر نہیں شروع کی، چاہے کرائے کے لیے، چاہے اپنے بیٹے کے لیے، چاہے اپنی بیٹی کے لیے، مگر وہ آپ کا پلاٹ پڑا ہے، عام طور پر ہر سال اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں جناب 5-6 سال جب بکے گا تب نکالو، لیکن اکثر علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پیسہ محفوظ ہے، عام طور پہ بڑھ بھی رہا ہے، اگر کم ہو جائے گا تو پھر اگر وہ 50 لاکھ کا تھا وہ بن گیا 30 لاکھ کا، بالفعل نقصان آ گیا، پھر 30 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے، پھر 50 پہ نہیں ہے۔ شریعت آپ کی تنگی کو بھی دیکھتی ہے۔ ایک بندے کا 10 سال ہو گئے پلاٹ نہیں بک رہا، چلے اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے کہ 10-15 سال سے وہ پھنس گیا ہے، نہیں بک رہا بس پڑا ہوا ہے، تنگی بہت زیادہ ہو جائے، پھر شریعت ریلیف دیتی ہے، آسانی کو دیتی ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ ہر سال اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 20 لاکھ کا تھا 25 کا ہو گیا، 25 کا تھا 30 کا ہو گیا، وہی پیسہ آپ کا کاروبار میں ہوتا، وہی پیسہ آپ کا گھر میں پڑا ہوتا، وہی پیسہ آپ کا بینک میں پڑا ہوتا، اس پر تو زکوٰۃ تھی، اسی آپ پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اپنا سامان تجارت ہے آپ کا جو بک رہا ہے، سال بعد حساب کیا جاتا ہے، اور اس میں جو قرض آپ نے دینا ہے، آپ کے کپڑے کی دکان ہے، آپ نے مارکیٹ کا قرض دینا ہے، وہ قرض آپ منہا کر لیں، نکال لیں۔ قرض آپ نے لینا ہے، مطلب 10 لاکھ کا آپ کے پاس سامان پڑا ہے دکان پر، آپ نے کھا بھی لیا، کما بھی رہے ہیں، اس میں جتنا آپ کو اللہ دے رہا ہے، اب 10 لاکھ کا سامان ہے، 10 لاکھ میں سے آپ نے 5 لاکھ قرض دینا ہے، آپ اس کو 5 کا بنا دیں، کیونکہ 5 کا تو کسی اور کا سامان ہے، وہ آپ نے قرض دینا۔ اب مارکیٹ سے آپ نے 4 لاکھ لینا ہے، جن کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، جو کپڑا یا جو موبائل آپ نے ان کو بیچے ہوئے ہیں بالفر قرض پہ آپ نے دیے، اب وہ 4 لاکھ جمع کریں، اب یہ 9 لاکھ بن گیا، 9 لاکھ پہ زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، 40واں حصہ، لاکھ پر 2500 ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ باقی 97,500 آپ رکھیں،
خرچ کریں، کاروبار کریں، میری راہ میں اگر دینا ہے تو پھر یہ 2500 نکال کے دے دو، یہ فرض ہے۔ اور یہ سامان تجارت ہو یا نقدی ہو، اس پر آپ چاندی کا حساب رکھیں۔ اکثر علماء سعودی عرب کے بھی، ہمارے پاکستان کے بھی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ چاندی کو معیار بنائیں، 52.5 تولے چاندی ہے اس کو معیار بنائیں تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے، پھر لاکھ کے قریب زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ اگر سونے کو معیار بنائیں گے پھر تو 15-20 لاکھ پہ جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں اگر مرضی ہے، جتنا پیسہ ہے، کسی کے پاس 50,000 ہے وافر، 50,000 میں سے اپنا 1,000 جو ہے نا وہ دے دے، اگرچہ زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں، لیکن اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، 10,000 پہ نکال دے، 20,000 پہ نکال دے، خوشی سے دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ لیکن فرض ہے وہی چاندی کی قیمت معلوم کریں، اپنی نقدی دیکھیں، اپنا سامان دیکھیں، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور میرے بھائیو، زکوٰۃ اللہ معاف کرے، کل قیامت والے دن جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہی مال بڑا سانپ بن جائے گا، استہا، جو اس کا مالک ہوگا، اس پیسے کا، اس جائیداد کا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور جن کے مویشیوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے، جانوروں پر، وہ جانور کل قیامت والے دن زیادہ صحت کے ساتھ آئیں گے، اپنے مالکوں کو رون دیں گے، سینگ بھی ماریں گے اور اپنے پاؤں بھی ماریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ یہ سونا چاندی، یہ روپیہ پیسہ پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کی پیٹھیں، ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے مال کا مزہ آپ چکھ لو۔ اور بندے کا جو مال ہے اس دنیا پر، جو اس نے کھا لیا، پی لیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی جتنا مال کمائے وہ اس کا اب نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اولاد چاہے صحیح طرح اس کو تقسیم کرے، چاہے اولاد جو ہے نا لڑ کر اس کو ختم کر دے یا فضول خرچی کر کے ختم کر دے، وہ مال اس کا نہیں ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری عبادت قبول فرمائے۔ محترم قاری یاسین حیدر صاحب ہمارے علاقے کے، ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب ہیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ شہی مہمان بن کر عمرے کی سعادت سے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول فرمائے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، تو یہ بڑی شان ہے رمضان کے عمرے کے بھی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز المودہ، جہاں سے آپ کے قاری صفدر مکی صاحب